اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنوں بھائیوں، میں محمود بن حشمت عرض کر رہا ہوں۔ آج مجھے ایک پرانی حمد قوالی کی شکل میں یاد آ گئی، ملاحظہ ہو۔ ہم نے تجھے دیکھ لیا، ہم نے تجھے دیکھ لیا، کعبے میں مدینے میں اور نام محمد میں ہم نے تجھے دیکھ لیا، ہم نے تجھے دیکھ لیا۔ گھنگھور گھٹاؤں میں، سورج میں، ستاروں میں، صحراؤں میں، غاروں میں، دنیا کی بہاروں میں، کلمے میں، اذانوں میں، تکبیر کے نعروں میں اور قرآن کے پاروں میں ہم نے تجھے دیکھ لیا، ہم نے تجھے دیکھ لیا۔ ہم نے تجھے دیکھ لیا، ہم نے تجھے دیکھ لیا۔ دیکھ لیا، دیکھ لیا، دیکھ لیا، دیکھ لیا، دیکھ لیا، دیکھ لیا، ہم نے تجھے دیکھ لیا۔ بہنوں بھائیوں، ایک طویل عرصے سے ہمارے بزرگ اس تجسس میں پڑے رہے ہیں کہ اللہ حاضر ہے یا ناظر، یا اللہ عرش پر ہے یا زمین پر، اور اس موضوع پر بے شمار بحث، مباحثے اور مناظرے بھی ہوتے رہے، جن سے حاصل وصول کچھ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہی نقصان ہوا، یعنی وقت ضائع ہوا، چک چک پک پک، تلخیاں، ایک دوسرے کو برا بھلا اور غلط کہا، اور پھر آخر میں غصے اور نفرتوں کے ساتھ اٹھ کر چلے گئے۔ بہنوں بھائیوں، اچھے قسم کے شاعر حضرات قدرت کی طرف سے ہمارے لیے ایک عطیہ ہوتے ہیں، اور غلط قسم کی شاعری سے قطع نظر اپنی تعمیری اور تخلیقی شاعری میں وہ بہت اونچی اونچی باتیں کہہ جاتے ہیں اور پیغام دے جاتے ہیں، جیسا کہ اس قوالی میں شاعر نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہے ہم اسے دیکھ تو نہیں سکتے ہیں، لیکن اس سرزمین اور کائنات میں اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں، نعمتوں اور عجائبات کو دیکھ کر اس کی قدرت، عظمت اور شان و شوکت کا ذرا سا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اپنے ایک کلام میں کہا ہے، دید نے آنکھیں تیری اگر کھولی ہے، ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، آنکھیں تیری اگر، ہر رہ گزر پہ نقش کف پائے یار دیکھ، ہر رہ گزر پہ نقش کف پائے یار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، گلزار ہست و بود نہ بیگانوار دیکھ، گلزار ہست و بود نہ بیگانوار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تجھے اللہ سے متعلق اتنا ہی تجسس اور شوق ہے تو اس سرزمین اور کائنات میں اپنے چاروں طرف
اللہ کی تخلیق کردہ نعمتوں، قدرتوں اور عجائبات کو غور سے دیکھو اور سمجھنے کی کوشش کرو، اور یہ سب تو محض اللہ تعالیٰ کے قدموں کے تلووں کے نشانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان اور کئی دوسری جگہوں پر اپنی نعمتوں، قدرتوں، عجائبات، کمالات، احسانات، انعامات اور صفات حمیدہ کا بار بار ذکر کیا ہے۔ کیا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ آخر ہم کس لیے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ حاضر ہے یا ناظر، یا اللہ عرش پر ہے یا زمین پر؟ یاد رکھیں، اللہ جہاں بھی ہے اس کی نظروں سے ہماری کوئی بھی حرکت چھپی ہوئی نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں اگر کوئی بات یا خیال آتا ہے تو وہ تک اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی سوچ و فکر اور بے فائدہ بحث مباحثوں میں پڑھ کر اپنا وقت اور اپنی قوتوں کو ضائع نہ کریں، اور صرف اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں۔ یہود و نصارہ قدرت کی نعمتوں، عجائبات و کمالات پر غور و فکر کر کے چاند ستاروں کا سفر کر رہے ہیں اور دنیا پر چھائے ہوئے ہیں، جبکہ ہم مسلمان انہی بحث و مباحثوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ حاضر ہے یا ناظر، یا اللہ عرش پر ہے یا زمین پر۔ اسی طرح ہم مسلمان اس بات پر بھی بحث مباحثے اور مناظرے کرتے چلے آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر۔ اس میں شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آمنہ کے اور عبداللہ کے بیٹے تھے، شادیاں کی، اولادیں ہوئیں، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تمہیں جیسا۔ سورہ صاد آیت 71-72 میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ اس وقت بنے جب اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی روح پھونک دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے وجود کے دو حصے ہیں، پہلا تو خاکی وجود جس کے ساتھ نفس ہوتا ہے، وہ ظلمانی ہے، اور دوسرا روحانی وجود ہے جو کہ نورانی ہے، اور اس نورانی وجود کی نسبت اللہ تعالیٰ سے ہے، لیکن ہم نے اپنے اس نورانی وجود کو اپنے خاکی ظلمانی وجود سے دفن کر دیا ہے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی وجود نے اس خاکی ظلمانی وجود کو دفن کر دیا تھا، اور آپ سراپا نور ہی نور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ کسی صحابی نے جرأت کر کے پوچھ لیا کہ رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے اور وہ میرا تابع ہے۔ چنانچہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خاکی وجود کی ظلمانیت 1% بھی نہیں تھی، اور آپ سراپا مجسمے نور ہی نور تھے۔ چنانچہ جو ہمارے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ بہنوں بھائیوں، اس لیے اب ان بحثوں مباحثوں کو ختم کریں اور کم ٹو دا مین پوائنٹ، یعنی ہمیں کرنا کیا ہے؟ یعنی کرنا وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اللہ حافظ۔